صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تاج عطا کیا جو السابقون الاولون کا تاج ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی شکریہ آپ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت انسانیت کی رشد و ہدایت کا سلسلہ بصورت اسلام شروع فرمایا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آ کے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، تو رب العالمین جل وعلا نے ہر امت میں ہر دور میں ایسے افراد ظاہر فرمائے جو اپنی فطرت کی بیداری کے سبب سے اس امت کے بہترین افراد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قرب رکھنے والوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا صاحب راز قرار دیا، حواری قرار دیا۔ لیکن یہ سلسلہ جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے مذہب اسلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی جن لوگوں پر اس مذہب کی فطرت اور بیداری کی بنیاد رکھی ہے، وہ پرنور اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ خاص طور پر وہ افراد جو بالکل شروع میں اسلام لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک گزارش میں یہاں لازماً کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ جس وقت کسی پروگرام میں، کسی تقریر میں، ہماری کسی گفتگو میں علی الاطلاق صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر آئے تو اس میں از خود اہل بیت شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے۔ اس لیے جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر، ان نفوس قدسیہ پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، تو وہ اصحاب میں حضور کی اہل بیت، اولاد، اطرت، ازواج بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سب شامل ہیں۔ کیا بات۔ یہ سلسلہ جس وقت آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان لوگوں کو ایمان کی ایسی صفا اور جلا عطا فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے قیامت تک آنے والی حضور کی جتنی امت ہے، چونکہ حضور آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایمان کا جو معیار کسوٹی قرار دیا ہے نا، وہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شخصیات۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن عزیز کی نص ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، سبحان اللہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت یافتہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ ہم نماز میں 5 مرتبہ دن میں یہ عرض کرتے ہیں مالک کے حضور، اس کی صفات کا اقرار کر کے تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ سب جہانوں کا خالق مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہر بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ تو رب تعالیٰ وہ ہدایت دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لائے ہیں تو پھر یہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، السابقون الاولون۔ اب ان میں بھی ان عزت مآب جو شخصیات ہیں، یہ وہ خاص احباب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوائل دور میں ایمان لائے ہیں۔ اب ان کا تو معیار ایسا ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے، قرآن عزیز ان کے بارے میں نص کرتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دونوں جماعتوں میں سے بھی، چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ہو، جو سبقت لے جانے والے ہیں، اول اسلام لانے والے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی، اور وہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے اور یہ بھی اس سے راضی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر آگے ان کی رضا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار فرما رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں قرآن عزیز نے ذالک الفوز العظیم جہاں کہا ہے تو اس کا مشار الیہ یہ نہیں جاننا کہ شاید جنت تک پہنچ جانا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان سابقون الاولون کا مقصد تھا۔ جنت تک رسائی ان کے لیے کامیابی نہیں تھی، ان کے لیے کامیابی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اور اس دامن سے وابستہ ہو کر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے دیدار کا مستحق ہو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ذات کا دیدار ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سابقین اولین کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہمارے مفسرین نے جس وقت اس پر کلام کیا کہ سابقون الاولون ہیں کون، یہ ظاہر ہے ایک اعزاز ہے، ایک ڈگری ہے، لیکن اس کا حقدار کون ہے، تو اس بارے میں مختلف اقوال آئے۔
بعضوں نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز ادا کی ٹھیک ہے، اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ٹھیک بھی ہے۔ نماز ادا کی۔ اچھا اس میں ایک بات عرض کروں، یہ بھی بڑی لطیف بات ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دور میں جب کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی نا، تو آپ بیت اللہ شریف میں اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے جہاں بیت اللہ بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے کیا آتا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگرچہ قبلہ من جانب اللہ، حکم یہی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت المالک تیرا حکم سر آنکھوں پر، نماز ادھر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تو قبلہ تبدیل فرما کے بیت اللہ شریف کو قبلہ یعنی قرار دے۔ جد کا گھر جو ہے وہ سامنے رہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ ہماری تحقیق علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے ذکر کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنہوں نے قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، دوسرا قول یہ ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، اور تیسرا قول یہ ہے جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، جنہوں نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم موت پر بیعت کرتے ہیں، مر جائیں گے لیکن عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ تین لوگ۔ اچھا اس تناظر میں ہم دیکھیں عام ازیں، چاہے وہ قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے بدری ہوں، چاہے بیعت رضوان والے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ ان تینوں کسوٹیوں پر پورا اتر کے سابقون الاولون میں شامل۔